बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक दोस्त हैं, सितारा शनास हैं, स्टेट के अंदर हायर डिग्री के हामिल हैं और एक सरकारी अदारे के अंदर 22वें ग्रेड के मुलाजिम। और शुगलन जो है वो कोई भी बात करने और इस पे बताने से पहले ये कहते हैं कि गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। कोई इंसान ये जानने का दावा नहीं कर सकता। ये महज टेवे और तुक्के हैं जो कि हम अपने शुगल के लिए लगा रहे हैं और उसके बाद फिर वो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करते हैं और बताते हैं, प्रेडिक्शन नहीं करते कि अब इनके साथ क्या होने लगा, इसके साथ क्या होने लगा। ठीक है? और मतलब कि उन्होंने जब हाफ़िज़ साहब चीफ बने थे तो उन्होंने कहा था कि हाफ़िज़ साहब के लिए चीज़ें कमज़ोर हैं, दुआ करें। सितारे जो हैं उनके, वो ये बताते हैं कि उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। मैंने कहा जी, आखिर में क्या होगा? उन्होंने कहा आखिर में जीत गरीब अवाम की होगी। ठीक है? मतलब आखिर में हमारा हाफ़िज़ साहब जीत जाएँगे लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। फिर हमने देखा कि हाफ़िज़ साहब को चीज़ों को अपने काबू में करने के लिए सब्र आज़मा मरहले से गुज़रना पड़ा। बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेज़ करने पड़े। इनमें से एक कंप्रोमाइज़ जो है वो केपीके की हुकूमत छीन के दिया जाना भी था, जो कि एक सरीहन फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड का कोई तज़किरा नहीं करता। मैंने तय कर लिया है, हर व्लॉग के अंदर उस फ्रॉड का तज़किरा किया जाएगा क्योंकि केपीके के हर पोलिंग स्टेशन रिटर्निंग ऑफिसर को इस शर्त पे दिया गया था कि हमें ये रिज़ल्ट चाहिए और वहाँ से केपीके ने जीतने के बाद अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया? बुनियादी तौर पे उन अफ़सरों को वो असाइनमेंट दी गई, जिसका उनसे इलेक्शन के दौरान सौदाबाजी में वादा किया गया था। उन तमाम अफ़सर को अकोमोडेट किया गया, इसलिए केपीके के अंदर कभी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता। वफाक ढूँढेगा, ओए 650 अरब रुपया खा गए हो, वो सीटीडी कित्थे वे? वो सीटीडी आपने बनाई नहीं, उसके लिए 650 अरब रुपया खा गए। अमरीकी अलग पीट रहे हैं, वो कहते हैं जी 134 नहीं $234 मिलियन हमने इनको दिए। अब $234 मिलियन चंगी भली खैरी मेरी अमाउंट है। $234 मिलियन का मतलब है कि 300 अरब का चौथा हिस्सा, तकरीबन कुछ 70-75 अरब रुपया है। केपीके हुकूमत डकार गई है। ये पैसे उनको अमरीकियों ने दिए थे कि तालिबान ने जो स्कूल ब्लास्ट किए हैं, आपने ये स्कूल दोबारा तामीर करने हैं। ये पैसे सारे के सारे अमरीकियों से लेके खा गए। जी, उनका सेनेटर जो है वो जो बिल पेश कर रहा है यूथर जिसके ऊपर नाच रहे हैं ज़हनी तौर पे यूतिया में झूलल कौबर जायली अलिल अकल अल महदूद, वो जो बिल पेश करने लगा ना जो विल्सन, उसके अंदर ये ज़िक्र है कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने केपीके में स्कूलों की तामीर के लिए $234 मिलियन वसूल किए, एक भी स्कूल तामीर नहीं किया। वो वफाकी हुकूमत ने वो सारे के सारे पैसे केपीके हुकूमत को थमा दिए थे और केपीके हुकूमत खा गई, डकार ही नहीं मारया। सबूत ही नहीं है कि वो कहाँ पे गए पैसे। यार इस तरह भी अंधी पड़ी होती है। किसी मुल्क में, किसी सूबे में, किसी हुकूमत में वो पैसे अमेरिका की तरफ से आए, केपी के खजाने में गए, वहां से निकले, पता ही नहीं है कौन ले गया। ठीक है? और ये पिछले 15 साल के अंदर ये वारदात हो गई है। अब ये मामला भला क्यों दबाया जाएगा? इसमें से आधी वारदात तो हुई है ना, ये पेंसिल खटक के दौर के अंदर, और पेंसिल खटक असासा है हमारे इदारों का। ठीक है ना? उसको अब वज़ीर भी मशीर बनाया कि वज़ीर बनाया। ठीक है ना? तो पेंसिल खटक साहब कहंदे ने मैनू वज़ारत दाखिला चाहिदी है। मामलात दाखिला का बड़ा दखल है ना पेंसिल खटक साहब के साथ। ठीक है? मैंने हासा ही नहीं जलगरिया। आहो, वज़ारत दाखिला दियो, शहबाज शरीफ साहब किते उठ ना ढाए थी हवा दे विच, इन्हू वज़ारत दाखिला दियो। खैर, पेंसिल खटक साहब जो हैं उनके दौर में भी ये लूट-मार हुई है। अमेरिकन कहते सी $234 मिलियन दिता, किथे गया है? खा गए, लुट के खा गए यार, ईमान से को 70-80 अरब रुपया बनता है ये। कोई उसका हिसाब-किताब नहीं है।
خیر میں اپنے دوست کی بات کر رہا تھا جو ستارہ شناس ہیں، لیکن اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، آپ نے بھی بلیو نہیں کرنا۔ مسلمان کا ایمان جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی کو یہ ودیت کر دے یا اس سے یہ توقع رکھے تو وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور ہم ایسے نہیں۔ لیکن ایک شغل ہے، شغلن کرنا ہے، مذاقن کرنا ہے، قطعاً اس کے اوپر یقین یا ایمان نہیں ہے۔ ان کا ایک تکا لگ گیا تھا پچھلی دفعہ جب انہوں نے کہا تھا کہ 10 اپریل کو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور وزیر اعظم نہیں تھے وہ۔ تو ہم نے کہا ابھی بہت کوئی علم ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ 16 مارچ کے بعد عمران خان مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر نہیں آ رہے۔ تو خاکسار نے دنیا بھر کے اندر ڈنڈورا پیٹ دیا کہ جناب، کیونکہ وہ سرکاری ذمہ داریوں کے باعث خود فرنٹ پہ نہیں آ سکتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے پھر پوری دنیا کو بتایا، لوگوں نے شرطیں لا لیا۔ اب انہوں نے ویل بیفور ٹائم مجھے ہفتہ پہلے کال کیا اور میرے ہتھے چڑھ گئے، اور میں نے انہیں کہا کہ ہاں بھائی جان وہ شرط لگی ہوئی ہے۔ کہتے نہیں یار، وینس دھوکہ دے گیا یا دے گئی نہیں، وینس پیرے کا نام ہے نا، زہرا بھی کہتے ہیں اس کو۔ زہرا خوبصورت ترین، نظام شمسی میں سب سے خوبصورت ستارہ جو ہے وہ زہرا ہے، تو زہرا جو ہے وہ دھوکہ دے گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے کہ یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اڈیالہ کے جو بندر بیٹھا ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا بھی میں نے، انہوں نے کہا اڈیالہ میں جو باندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا حکمران ستارہ زہرا ہے، جو کہ حسن کا، جو کہ محبت کا، ویسے یہ محبت کتوں آ گئی، ایک کڑی چھڑ دا ایک پھڑ لینا، ایک چھڑ دا ایک پھڑ لینا، مطلب بیوی شادیاں، محبت میں تو بندہ ایک کوئی نہیں چھوڑ پانا یار جس سے محبت ہو، تو وہ اس کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی؟ چلو خیر، زہرا جس کا حکمران ستارہ ہے، اور 14 سے وہ زوال میں چلا گیا، 14 مارچ سے زوال میں جا رہا ہے، جس کی بنا کے اوپر اس کے سلاخوں سے باہر آنے کے امکانات تقریباً معدوم سمجھیے، آپ ختم سمجھیے۔ اگر مطلب 80% امکانات تھے تو اب وہ کچھ 20% رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلے والی جو میری پریڈکشن تھی اس میں اپ ڈیٹ فرما لیجیے۔ میں نے کہا جناب اپ ڈیٹ تو ہم فرمائیں گے، لیکن چونکہ آپ کی اور میری شرط لگی ہوئی ہے، ہم ڈیفینس رایا جائیں گے، وہاں پہ مہنگے ترین ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا سر صحیح حاضر، آپ نے جس بھی ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے وہاں پہ بھی کھا سکتے ہیں، میرے گھر میں بھی خان سما بہت اچھا ہے، وہ بھی اچھا پکا دے گا، اب بتائیے کہاں کھائیں گے؟ تو یہ اس کا فیصلہ تو میں اس ولاگ کے بعد جاری کروں گا، لیکن میں نے کہا کہ یہ جو اپ ڈیٹ آ گیا ہے، یہ اپ ڈیٹ آپ کی خدمت میں جاری کر دیا جائے کہ اب عمران احمد خان نیازی کے 16 مارچ کو رہا ہونے والی جو پیش گوئی تھی، وہ پیش گوئی کرنے والے نے واپس لے لی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم بھی بر وقت واپس لے لیں، بجائے اس کے کہ 16 نو تسی سانو فون کر رہے ہو کی بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اس بات کے اوپر نا یوتھروں نے بہت دھوالیں ڈالی، اور اگرچہ ان میں سے لوگ کہتے تھے اوے دادے نے گل کہی ہے ساڈے حق دے وچ تیرے منہ تو کوئی گل نہیں نکل سکتی، اے کیویں ہو سکدا؟ سوچتے سن وچوں بھی سوچتے سن تے آپس چ بھی کرتے سن، یوتھر جو تھے وہ اندر اندر سے سوچتے تھے کہ دادے نے یہ بات کہی ہے، وہ ہمارے حق میں تو بات نہیں ہو سکتی نا۔ تو لے جناب، وہ آپ کے حق میں بات تھی، لیکن اب چونکہ وڈرا ہو گئی ہے، اس میں ترمیم ہو گئی ہے، یوتھر تباہ دیکھے۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ ہاسے والی بات ہے، تو ہنس ہنس کے حد تک پہنچانی چاہیے۔ اب ان بیچاروں کی، اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو وہ کس طریقے سے، جو ان کے بیرون ملک ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ ان ہینڈلرز میں سے کچھ لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مایوسی اور ناکامی دیکھتے ہوئے۔ اور میں نے ان دوست سے کہا، میں نے کہا کہ یہ جو زورا کا نیچے جو مراجعت ہے آپ کے بقول وہ نیچے جانی ہے، تو یہ پھر کب تک آنی ہے اوپر؟ اس نے اس نوست سے اوپر کب آنا؟ انہوں نے کہا جی کم از کم 3 ماہ لگ جائیں گے، تو 3 ماہ تک تو یہ اندر ہے، یعنی مارچ، اپریل، مئی اور جون۔ مئی، ٹھیک ہے، یہ 3 ماہ ہیں، 3 ماہ تک تو اندر، ٹھیک ہے، نہیں مارچ تو چل رہا ہے نا، مئی، مارچ، اپریل، مئی تو جون، ہاں۔ انہوں نے کہا 14 جون کو اس کا یہ وینس جو ہے نا، اس کے لیے یہ آئے گا عروج پہ، یا اس زوال سے نکلے گا، تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے، یہ ان کا ٹیپیکل سٹائل، اچھا پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ
اگلے 3 ماہ تے ان کا خیال ہے کہ پکا پکا خان اندر ہے، باقی میرا رب جانتا ہے۔ بھائی جان، خاک سار کی وہ بات یا بھولنی نہیں ہے آپ۔ جس جگہ پہ جبرائیل کو بھی حکم ہے کہ وہ سانس نہ لے، اونچی آواز، ٹھیک ہے نا، احترام سے جائیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی بلند آواز سے بات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ اتر پڑتی ہے، اور قرآن میں وہ الفاظ درج، اس میں آپ بدماش بھیجو، قادیانی بھیجو، اپنے اس نحال بھیجو اپنا، وہ وہاں پہ جا کے بدتمیزی کریں اور بچیوں کے بیٹیوں کے بال کھینچیں اور نوجوانوں کی زلفیں کھینچیں اور ان کو ان کے خلاف غلیظ نعرے لگائیں چیکو بھائی کی قیادت کے اندر، اور تم اس کو مذمت کرنے سے انکار کر دو، بلکہ تمہارے جو ایجنٹ عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ پھر اپنی تو درخواست ادھر ہی تھی نا۔ تو خاک صاحب نے ایک بات کہی تھی، آپ نے بھولنی نہیں ہے۔ اب آپ اس شخص کا زوال اس کے اوپر مسلط ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اس کی سیاست اس طرح پگھلتے ہوئے دیکھیں گے جس طرح دھوپ کے اندر برف پگھلتی ہے، گرمیوں کی دھوپ، ٹھیک ہے۔ ایک بہت ہی برگزیدہ آدمی ہے اور شستہ پڑھے لکھے، تو جب عمران احمد خان نیازی کے خلاف ہونے والا ہر ایکشن گھما دیا جاتا تھا تو وہ ڈیسپریٹ ہو کے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے خام خواہی بات کر دی تھی اس دربار کے اندر، گستاخی کی۔ میں نے کہا نہیں، اس کا ایک اپنا سٹائل چیزوں کو ہینڈل کرنے کا، وہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے نا ہماری سوچوں کا جو ہے وہ مرہون منت نہیں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس نے کون سا کام کس وقت کے لیے رکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور وہ فیض نے جو کہا تھا نا، چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں، پولے کھاندیاں وار نہ آمدی ہے۔ یا عمران احمد خان نیازی کے اوپر جو ذلالت مسلط ہو چکی ہے اور لمحہ بلمحہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے؟ پولے کھاندیاں وار نہ آمدی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔